الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم تنزيله فهو أصدق القائلين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کے تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تسبیحات، کبریائے اور بزرگے صرف اور صرف خالق کائنات وحدہ لا شریک مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہمیں بہترین خلقت میں بہترین صورت میں پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ہر قسم کے تعریفات اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں بہترین مذہب سے مستفید فرمایا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں ہمیشہ باقی رہنے والے کبھی نہ مٹنے والے کتاب عطا فرمائی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں امام الانبیاء والآخرین، امام کائنات، فخر موجودات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مقدس جیسے عظیم الشان پیغمبر کی امتی ہونے کا شرف عطا فرمائے ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
تمام قسم کے درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس پر آسمان کے ستاروں سے زیادہ، روئے زمین میں جتنے بھی سمندر ہے ان کے قطرات سے زیادہ، روئے زمین میں جتنے بھی درخت ہے ان درختوں کے پتوں کے تعداد سے زیادہ، روئے زمین میں جتنے بھی ریت مٹی ہے اس کے ذرات سے زیادہ، روئے زمین میں جتنے بھی حلال جانور ہے ان کے بالوں کے گنتی کی تعداد سے زیادہ، درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، جنہیں خالق کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا اہتمام اور انتظام فرمایا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان نوازی کا شرف حاصل کرنے کے لیے، ان کے میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے ایک خاتون نے، ایک عورت نے دعا مانگی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ طیبہ میں داخل ہو رہے ہیں، مدینہ کے تمام سردار، مدینہ کے تمام مالدار، مدینہ کے تمام تاجر حضرات آپ کے راستے میں، آپ کے راہ میں اپنے آنکھوں کو بچھائے بیٹھے ہیں کہ آج رحمت کائنات علیہ السلام کی سواری ہمارے گھر پہ آ جائے۔ آگے بڑھے رحمت کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں ہٹ جائیں، دور ہو جائیں، ذروہا فإنہا مأمورہ۔ مدینے کی سرداروں، مدینے کے مالداروں، آج رحمت کائنات علیہ السلام اپنے مرضی سے، اپنے اختیار سے کسی کے پاس نہیں جائیں گے، وہاں جائیں گے جہاں عرش والا لے کر جائے گا۔ تمام مالداروں نے، تمام سرداروں نے اپنے حویلیوں کو، اپنے گھروں کو سجائے اور آراستہ کی محمد الرسول اللہ علیہ السلام کا میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے لیے کہ آج رحمت کائنات علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ہمارے گھر تشریف لے آئیں۔ مدینے کے سب سے غریب گھر، سب سے فقیر گھر ابو ایوب انصاری کا گھر ہے رضی اللہ عنہ۔ سارے مدینے کے اندر اس سے زیادہ غریب، اس سے زیادہ فقیر گھر اور کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اس گھر کے اندر بھی رحمت کائنات علیہ السلام کی آمد کی خوشی ہو رہی ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا
ما دعا للہ داعی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی ام ایوب رضی اللہ عنہا نے کہا، ابو ایوب کیا اچھا ہوگا کہ آج رحمت کائنات علیہ السلام ہمارے گھر پہ تشریف لے آئیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مسکرائے اور ان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گر پڑے۔ کہا، ام ایوب کہاں آپ اور کہاں کے خواب دیکھ رہی ہو؟ کہاں ہم اور کہاں رحمت کائنات علیہ السلام؟ رحمت کائنات علیہ السلام تو سرمایہ دار لوگوں کے، تاجروں کے، مالداروں کے گھروں میں گاس بے نہیں ڈالتے، وہ ہمارے گھر کیسے آئیں گے؟ اور ہمارے گھر میں صرف 2 کمروں کا، ایک نیچے ایک اوپر۔ آج مدینے کے تاجداروں کے، سرداروں کے حویلیاں سجے ہوئے ہیں۔ ابو ایوب نے کہا، ام ایوب اب یہ خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیجیے۔ ام ایوب نے کہا، ابو ایوب آپ ناراض نہ ہو جائیں، میں نے ویسے ہی اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اگر یہ سعادت عرش کا مالک ہم غریبوں کو عطا فرما دے، اس سے عرش کے مالک کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ جاتی۔ مدینے کے تمام گلیوں میں شور اٹھا کہ کائنات کی امام علیہ السلام کے سوارے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے سرداروں کے گھروں سے آگے گزر گئے ہیں، اور وہاں رحمت کائنات علیہ السلام کے اپنے ماموں کا بھی گھر موجود تھا، اس سے بھی آگے گزر گئے ہیں۔ ام ایوب نے کہا، محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے اپنے زبان اقدس سے ارشاد فرمایا ہے کہ آج میرے سوارے، میرے اونٹنے کے مہار، سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام تھامے ہوئے ہیں۔ میں وہاں جاؤں گا جہاں جبرائیل امین علیہ السلام لے کر جائیں گے۔ سوارے کا منظر صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں۔ ابو ایوب انصاری نے شور سنا، بھاگے ہوئے گھر آئے۔ ام ایوب نے کہا، کیا بات ہے؟ کہا، نبی علیہ السلام کے سوارے سارے گھروں سے آگے گزر گئے ہیں۔ کہا، کیا بات ہے؟ کہا، نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے، جہاں جبرائیل امین علیہ السلام لے کے جائیں گے وہاں ہم جائیں گے۔ ام ایوب تڑپ اٹھے۔ کہا، ابو ایوب سارے مدینے کے لوگ رحمت کائنات علیہ السلام کے استقبال کے لیے تشریف لے گئے ہیں، کسی کو ہوش بھی نہیں ہے۔ اگر مسئلہ عرش والا کا ہے، میں عرش والے کے سامنے فریاد کروں گے، دعا کروں گے۔